بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. ان سوالات میں سے جو انسانوں کے درمیان زیادہ ذہن میں آتے ہیں ان میں سے ایک بہت معمول سا سوال جو بہت زیادہ رائج اور دارج ہے وہ یہ سوال ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں. انسان کا اپنے بارے میں مختلف جہتوں سے انسان کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے. انسان کی زبان کے بارے میں، انسان کی شخصیت کے بارے میں، انسان کے ہنر کے بارے میں، انسان کی بیماری کے بارے میں جو ابھی چل رہی ہے، اکنامکس کے حوالے سے، انسان کے جسم کے اسٹرکچر کے حوالے سے، رنگت کے حوالے سے، مختلف چیزوں کے حوالے سے، انسان کے حوالے سے انسان کے اندر انسان کو موضوع بحث قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن ہم آج یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں. کیونکہ روایات کے مطابق نافع ترین معرفت، جو سب سے زیادہ پروفٹ پہنچانے والا علم آپ کے لیے ہے، وہ یہی معرفت النفس کا علم ہے. انسان اپنے آپ کو پہچانے. روایت کا جملہ ہے کہ معرفت النفس انفع المعارف. انسان کا اپنے آپ کو پہچاننا نافع ترین معرفت ہے، سب سے زیادہ سودمند ترین معرفت ہے انسان کے لیے. اس سے زیادہ پروفٹ کسی بھی علم و دانش میں آپ کو حاصل نہیں ہوگا. جو معرفت نفس کے ذریعے جو پروفٹ اور سود آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہ کہیں کسی دوسرے علم میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ شروع میں تو ہمیں یہ لگتا ہے میں تو یہی ہوں، یہی میرے ہاتھ پیر ہے، یہی تو میں ہوں، یہی تو میرا جسم و سینہ ہے، یہی تو میں ہوں، یہی تو میرا سر و گردن ہے، یہی تو میں ہوں. انسان ابتدا میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو یہی ہوں، یہی ہاتھ پیر ہی، یہی دل و دماغ جس کے ذریعے میں کام کر رہا ہوں. جب مزید سوچتے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب اتنا آسان نہیں جتنا آسان لگ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد انسان کے ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں، لیکن انسان کا جو میں ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی نظر نہیں آتی. انسان کی انسانیت میں تبدیلی نظر نہیں آتی. انسان کے ہاتھ پیر کٹ گئے، اس انسان کو دوسرے اپنے ہاتھ پیر جوڑ دیے، لیکن کیا وہ انسان تبدیل ہو گیا ہاتھ پیر کے جوڑنے سے؟ نہیں. وہ انسان وہی انسان ہے جو اس ہاتھ پیر کٹنے سے پہلے تھا. اس کا مطلب ہے انسان کی اصل حقیقت اس ہاتھ پیر میں نہیں ہے.
یہ ہاتھ پیر تو صرف اور صرف ایک ٹولز ہے، ایک ابزار ہے، انسان ان کو اپنے استعمال میں لاتا ہے. کل کو اگر یہ ہاتھ پیر میرے کٹ جائے تو میں دوسرے ہاتھ پیر جوڑ کر وہی سارے کام کر سکتا ہوں. تو یہ صرف اور صرف ابزار اور ٹول ہے، یہ میں نہیں ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ اور ہوں. اس کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ شاید چلو ٹھیک ہے، مان لیا ہاتھ پیر میں نہیں ہوں، ہو سکتا ہے سر و گردن میں ہو جاؤں، لیکن بعد میں آپ کی خدمت میں یہ بھی واضح ہوگا کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد تب بھی آپ اس انسان کو خواب میں دیکھ رہے ہوتے، مثال کے طور پر. تو اس انسان کو جو آپ خواب میں دیکھ رہے، وہ انسان اصل میں تو مر چکا ہے، اس کے ہاتھ پیر تو زمین بوس ہو چکے ہیں. اب وہ انسان جو آپ کے خواب میں آ رہا ہے، وہ کس طرح کا انسان ہے، وہ کون سا انسان ہے؟ تو یہ جو مرا ہے، جو ختم چیز ہو گئی ہے، وہ کیا چیز تھی؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہاتھ پیر آنکھ کان ناک منہ خدا نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ تمام تر خدا کی امانتیں ہیں جن کو ہم نے استعمال کرنا ہے، جس نے دیا ہے اس کے کہے کے مطابق. اور میری حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے. اگر یہ سب ختم بھی ہو جائے تب بھی میں ہی رہوں گا، میں ختم نہیں ہونے والا، میں تبدیل نہیں ہونے والا. یہ سوال اور زیادہ سیریس اور ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو ہمارا جو اصلی بدن ہے، ہمارا جو ہاتھ پیر ہے، وہ تو بستر پہ آرام کر رہے، لیکن ہم خواب میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے، کسی کے گھر پہ جا رہے، کسی دوست کے پاس جا رہے، کسی کلاس میں جا رہے، کبھی دانشگاہ نجف کی کلاس میں حاضر ہو رہے، مختلف جگہوں میں گھوم رہے ہوتے، کبھی باغ و بوستان میں ہو رہے ہوتے، کبھی کھیل کود میں لگے ہوئے، کبھی چھکے چوکے مار رہے ہوتے، خواب میں خواب دیکھ رہے ہوتے. جب خواب دیکھ رہے تو اس خواب میں بھی ہمارا کوئی نہ کوئی جسم ہے، اس جسم کے ذریعے بیٹ بال کو گھما رہے اور بیٹ سے چھکے مار رہے، اسی جسم کے ذریعے ہم باغ و بوستان میں گھوم پھر رہے، اسی جسم کے ذریعے ہم اپنے دوست کے گھر پہ جا رہے، اسی جسم کے ذریعے ہم دانشگاہ نجف جا رہے. تو سارے کام تو ہم کر رہے. وہ خواب میں ایک دوسرا جسم، یہاں پر ایک لیٹا ہوا ہمارا ایک اور جسم. کیا ہمارے پاس دو جسم ہیں؟ یا یہ جو جسم میرا لیٹا ہوا ہے یہی اصل میرا جسم ہے؟ اچھا، اگر وہاں پر دوسرا جسم بھی ہے تو وہاں پر میں اپنا آپ کو جو خواب میں گھوم رہا ہوتا ہوں، پھر رہا ہوتا ہوں، وہاں پر بھی تو اپنے اس خواب والے جسم کی طرف اشارہ کر کر یہی تو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہی میں ہوں. تو کون سا میں ہوں؟ وہ جو لیٹا ہوا ہے بستر پہ وہ میں ہوں، یا وہ جو خواب میں ہے وہ انسان میں ہوں؟ اس کا مطلب یہ کہ کبھی ہو سکتا ہے میں اس جسم کی طرف اشارہ کروں، جس جسم کے ذریعے میں لیٹا ہوا ہوں، اس دنیا میں لیٹا ہوا ہوں، اس کو بھی میں اپنے آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں یہ میں ہوں. اور وہاں پر بھی جو جسم مجھے دیا جا رہا ہے اس خواب میں، اور اس خواب میں ادھر سے ادھر گھوم پھر رہا ہوں، وہاں پر بھی اپنے اس خواب والے جسم کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دونوں جگہ میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو میری حقیقت یہ میرا جسم نہیں ہے. یہ جسم یہاں اس دنیا میں میرے پاس ہے، وہاں پر بھی خواب میں بھی میرے پاس ہے. اس کا مطلب پتہ چل رہا ہے کہ جو اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ہوں، یہ اشارہ میرا اپنی جسم کی طرف نہیں ہے. کیونکہ اگر جسم کی طرف ہوتا تو جسم تو یہاں پر بھی ہے، تو صرف اس جسم کی طرف اشارہ کر سکتا تھا جو بستر میں موجود ہے، یا صرف اس جسم کی طرف اشارہ کرتا جو وہاں خواب میں گھوم پھر رہا ہے. لیکن میں نے یہ کام نہیں کیا. میں نے تو جو کیا وہ یہ تھا کہ میں نے اشارہ کیا اپنی طرف، چاہے وہ یہ دنیاوی یہاں پر جو سو رہا ہے وہ والا جسم ہو، یا وہ وہاں پر جو گھوم پھر رہا ہے وہ والا جسم ہو. خواب میں بھی انسان کے پاس جسم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ جسم انسان کا گھوم پھر رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گھوم پھر رہا ہوتا ہے. اس کی طرف بھی آپ اپنی طرف اشارہ کر کے، اس کے اندر بھی آپ اپنی طرف اشارہ کر کے آپ کہتے کہ یہ میں ہوں کہ نہیں ہوں؟
کہتے کہ یہ بھی میں ہوں جو گھوم پھر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کئی جسم ہوتے ہیں لیکن میری حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. میں وہی میں ہی رہتا ہوں. تب پھر یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بس میری حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میری حقیقت اس جسم کے علاوہ کچھ اور ہو؟ تو عزیزان محترم، بالکل عین ممکن ہے کہ ہماری حقیقت اس جسم کے علاوہ کچھ اور ہو اور یہ جسم ہماری حقیقت نہ ہو. اس کے لیے آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کے بدن کے تمام سیلز، انسان کی جو لائف ہوتی ہے اس میں 7 سال یا 14 سال میں پورے کے پورے تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر میں ابھی 30 سال کا ہوں تو قطعاً ضرور بے ضرور 2 دفعہ تو کم از کم میرے تمام بدن کے سیلز تبدیل ہو چکے. اگر میرے تمام بدن کے تمام سیلز تبدیل ہو چکے تو کیا میں بھی تبدیل ہو گیا ہوں؟ میں وہی نہیں ہوں جس دن میں پیدا ہوا تھا، میں وہی شخص ہوں یا نہیں؟ میں تبدیل ہو گیا ہوں. ان سالوں کے دوران میں تبدیل ہو گیا ہوں. ہاں، میرے اندر ترقی آئی ہے، میرے علم میں اضافہ ہوا ہے، میرے قدرت میں اضافہ ہوا ہے، میں نشو و نما پایا ہوں، لیکن کیا میرے اندر جو میں ہوں وہ میں تبدیل ہو چکا ہے اس میں سے جو میں پیدائش والے دن تھا؟ کیا میں وہی شخص ہوں؟ کیا میں وہی ہستی ہوں جس دن پیدا ہوا تھا وہی ہستی اور آج کے دن جو ہوں؟ کیا یہ دونوں ایک ہی ہے یا ان کے اندر تبدیلی آ گئی ہے؟ تو آپ اپنے اندر پائیں گے بغیر اس کے کسی صورت اور پکچر کو واسطہ بنائے ہوئے اپنے اندر یہ چیز پائیں گے کہ میری حقیقت جس دن سے پیدا ہوا ہوں آج تلک بالکل بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے. میں وہی انسان ہوں جو انسان جس دن پیدا ہوا تھا، میں وہی ہی ابھی ہوا ہوں. اگر کچھ چیز تبدیل ہوئی تو وہ میرا جسم تبدیل ہوا ہے، وہ میرا ابزار اور ٹولز تبدیل ہوئے، میں تبدیل نہیں ہوا ہوں. جس طرح آپ روز اپنا شرٹ تبدیل کیا کرتے ہیں، اسی طرح یہ بدن اور یہ جسم انسان کا ایک ٹولز اور ابزار ہے جس کو انسان نے پہنے رکھا ہے. اس کو اتار کے انسان تبدیل کرتا ہے. تبدیل کرنے کے حوالے سے سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان 7 سال میں یا 14 سال میں انسان پورا بدن اپنا تبدیل کر دیتا ہے، اپنے کپڑے چینج کر کے نئے بدن پہن لیتا ہے. جب نیا بدن پہنتا ہے تو بدن تبدیل ہو رہا ہے، میں تبدیل نہیں ہو رہا ہوں. میں وہی ہوں جو انسان پہلے دن پیدا ہوا تھا، وہی انسان آج بھی ہوں. اس کا مطلب یہ کہ میری حقیقت میرا یہ جسم نہیں. یہ جسم تو ایک ٹولز اور ابزار ہے جس کو میں استعمال کر رہا ہوں. یہ ایک ایسا کپڑا ہے جس کو میں پہن رہا ہوں اور رہا ہوں. اس کو اتار کے تبدیل بھی کر سکتا ہوں. کل کو دوسرا بدن پہن لیا. آج خدا نے یہ لباس مجھے عطا کیا، میں نے اس بدن کو پہنا ہوا ہے، تو میری اصل حقیقت یہ میرا بدن نہیں ہے. اصل میری حقیقت میری روح ہے. میری روح ہے جو اس اتنے سالوں کے دوران تبدیل نہیں ہوئی ہے. یہ میری روح ہے جو جب سے پیدا ہوا ہوں آج تلک وہ روح وہی روح رہی ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اس کے سیلز تبدیل نہیں ہوئے. اس کے کوئی سیلز ہی نہیں ہے جو تبدیل ہو. آپ مجھے اپنی روح دکھا دیں کہاں پر موجود ہے. کیا روح دیکھی جا سکتی ہے؟ کیا روح مادی ہے؟ کیا روح مٹیریل ہے؟ جس طرح کی یہ ٹیبل نظر آ رہا ہے، جس طرح کی یہ ڈیسک نظر آ رہا ہے، جس طرح کی کتابیں اور پیپرز نظر آ رہے ہیں، جس طرح کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا موبائل نظر آ رہا ہے، کیا روح بھی نظر آنے والی چیز ہے یا نہیں؟
اس کائنات میں کچھ ایسی بھی چیزیں پائی جاتی ہے جن کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، جن کو کانوں سے نہیں سنا جا سکتا، جن کو ہاتھوں سے نہیں چھوا جا سکتا، جن کو آپ چکھ نہیں سکتے، جن کو آپ سونگھ نہیں سکتے، جن کو آپ حواس کے ذریعے درک نہیں کر سکیں گے۔ درک کرنا ہے تو وہ چیز مجرد ہے، اس کو درک کرنے کے لیے مادی حواس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی روح مجرد ہے۔ مجرد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مجرد ہونے کا مطلب ہے کہ جو مادی خصوصیات ہے، مادی خصوصیات جیسے کہ مکان رکھنا۔ میرا جسم ایک خاص مکان میں ابھی ہے، اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے ڈیسک ہے، اس کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ دانشگاہ نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک خاص جگہ پہ آپ موجود ہیں، ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر موجود ہے۔ آج ماہ رمضان کے اندر ہم ابھی موجود ہیں، ماہ شعبان میں نہیں، ماہ شوال میں نہیں، ہم ماہ رمضان میں ہیں ابھی۔ میرے جسم کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، انسانی مادی چیز کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، جبکہ روح کو میں تقسیم نہیں کر سکتا ہوں کہ میں کہہ دوں میں آدھا ہو گیا۔ میں اپنے جسم کو کاٹ سکتا ہوں، ہاتھ پیر کو کاٹ سکتا ہوں، لیکن اپنی روح کو نہیں کاٹ سکتا۔ روح کی تقسیم بندی ممکن نہیں۔ میں اپنے جسم کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پیر ہے، لیکن میرا روح کہاں ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کروں؟ میرا روح ہی نظر نہیں آ رہا جس کو میں اشارہ کر سکوں کہ یہ دیکھو، یہ میرا روح۔ میری روح قابل اشارہ نہیں ہے جس کی طرف میں اشارہ کر سکوں۔ اور میرا جسم ہے جو ہمیشہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ میں وہ انسان نہیں ہوں جو 10 سال پہلے والا انسان تھا، میں وہ انسان نہیں جو 5 سال پہلے والا انسان تھا۔ میرے اندر تبدیلی آئی ہے، قد لمبا ہو گیا، چوڑا ہو گیا ہوں، گہرا ہو گیا ہوں، چوڑا ہو گیا ہوں، انسانی رنگت میں تبدیلی آئی ہے، انسانی شکل و صورت میں تبدیلی آئی ہے۔ انسان کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، نہ 10 سال پہ 10 سال، بلکہ انسان لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان ہر سیکنڈ اب گزرا ہوا سیکنڈ ہے، اس کی طرف واپس نہیں پلٹ سکتا۔ وہ گزرا ہوا سیکنڈ چلا گیا، ختم۔ گزرا ہوا ماہ رمضان کا دن ختم، چلا گیا۔ اتنی بڑی نعمت ہم سے کھو گئی اور ہم سے غائب ہو گئی۔ اب جس نعمت میں ہم ابھی ہے، جس لمحے میں ابھی ہے، جس مہینے میں ابھی ہے، ہم انہیں چاہیے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھے۔ ہمیں چاہیے کہ اس لمحے سے استفادہ کرے، اس سیکنڈ بائی سیکنڈ سے استفادہ کرے، کیونکہ سیکنڈز گزر رہے ہیں۔ میرا جسم آگے بڑھ رہا ہے، میرا جسم زمان و مکان میں ہے۔ جتنا آگے بڑھتا جائے گا میں اتنا ہی زیادہ موت کے قریب ہوتا جاؤں گا۔ تو میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ میرا جسم سیکنڈ بائی سیکنڈ تبدیل ہو رہا ہے، لیکن میری روح تبدیل نہیں ہو رہی۔ میں وہی ہوں، انسان ہوں جو پچھلے سیکنڈ میں تھا، اس سے پچھلے سیکنڈ میں تھا، اس سے پچھلے سیکنڈ میں تھا۔ میں وہی انسان ہوں جو 10 سال پہلے تھا، میں وہی انسان ہوں جو 20 سال پہلے تھا۔ میری انسانیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کیونکہ میں مجرد ہوں، اور مجرد میں ان مادیات کی تبدیلی سے، اس زمان و مکان کی تبدیلی سے، اس ٹائم کی تبدیلی سے، اس جگہ کی تبدیلی سے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہاں، تبدیلی آتی ہے تو علم حاصل کرنے کے ذریعے آتی ہے۔ پہلے میری معلومات کم تھی، اب جیسے میں نے معلومات حاصل کرنا شروع کی، میری روح میں وسعت آنا شروع ہو گیا، میری روح وسیع ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے میری روح چھوٹی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان 50 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، لیکن اس نے علم ہی حاصل نہ کیا ہو۔ علم حاصل کرنے کے حوالے سے اس نے اپنی روح کو وسعت نہ دی ہو۔ جب روح کو وسعت نہ دی ہو تو اس کا جسم ہو سکتا ہے 60 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، اس کی روح طفولیت کے دوران میں ہوگی۔ اس کی روح نہیں بڑھ رہی، اس کی روح نشو و نما نہیں پا رہی۔ اس کے جسم نے نشو و نما کیا ہے، اس کا جسم بڑا ہوا ہے، اس کی ایج، اس کی عمر 60-70 سال تک پہنچ گئی ہے، لیکن اس کی روح کی عمر وہی 55 میں گزار رہا ہے اب تو۔
جیسے جیسے انسان علم حاصل کرتا جائے گا انسان کی روح میں وسعت آتی جائے گی، انسان کی روح وسیع تر ہوتی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی روح کے وسعت آنا یا روح کا تنگ ہو جانا، اس کا دائرہ کم ہو جانا، اس انسان کے ٹائم گزرنے پر یا جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس انسان کے علم حاصل کرنے پر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی کیسا علم؟ وہ بھی ایسا علم جس علم کو انسان اپنے اندر پائے بغیر کسی واسطے کے۔ میں اپنے اندر پا رہا ہوں کہ میں ہوں، میں اپنے اندر پا رہا ہوں کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میں اپنے اندر پا رہا ہوں کہ میں خوش ہوں یا ناراض ہوں۔ یہ وہ تمام تر چیزیں جو میں اپنے اندر پا رہا ہوں۔ کتنا خوب ہوتا کہ میں اپنے اندر اپنے خدا کو ہی پا لیتا، اپنے رب کو ہی پا لیتا۔ یہ چیز بھی ممکن ہے، اپنے اندر ہی پاتا کہ میں اپنے رب کا محتاج ہوں، یہ چیز بھی ممکن ہے۔ تو انسانی روح انسانی علم پہ مبتنی ہے، جتنا زیادہ انسان علم حاصل کرے اتنا ہی زیادہ انسان کی روح میں وسعت آتی جائے گی، اور انسان کی اصل حقیقت یہی انسان کی روح ہے۔ یہ غلط ہے کہ انسان اپنی انسانیت کو منحصر کر دے، محدود کر دے اسی انسانی جسم کے حد تک۔ انسان سے زیادہ انسان کو کون پہچان سکتا ہے؟ انسان کے بنانے والے سے زیادہ انسان کے بارے میں کون جانتا ہے؟ میں اپنے بارے میں بہتر جانتا ہوں، یہ جس نے مجھے بنایا ہے وہ میرے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ حق میرا ہے، میرے پاس ہے کہ میں ہیومن رائٹس لکھوں، یا یہ حق خدا کے پاس ہے کہ خدا کے ہیومن رائٹس بتائے کہ ہیومن رائٹس کیا ہے، انسانیت کے حقوق کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جو انسانیت کو جانتا ہے۔ کون انسانیت کو جانتا ہے؟ وہ جس نے انسانیت کو بنایا ہے، یا میں جس کو اپنے بارے میں ہی نہیں پتا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ تو وہ خدا جس نے انسان کو بنایا ہے وہی انسان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، وہی اسی کے پاس حق ہے کہ وہ انسان کے حقوق کو بیان کرے، وہ ہیومن رائٹس بیان کرے، نہ کہ غرب میں بیٹھ کر، ویسٹ میں بیٹھ کر، UN میں بیٹھ کر انسانی حقوق لکھے جائے، اور پھر انسان کو اتنا گرا دے کہ انسان جانور کے لیول کا ہو جائے، انسان کے حقوق کو اتنا پائمال کیا جائے، خواتین کے حقوق کو اتنا پائمال کیا جائے کہ انسان کو جانور کی حد تک، خواتین کو ایک ٹولز کے حد تک، ایک ابزار و شے کے حد تک گرا دیا جائے۔ انسانی حقوق کو کون بیان کرے گا؟ خدا بیان کرے گا، یا میں بیٹھ کر اپنی مرضی سے حقوق لکھنا شروع کر دوں، اپنی مرضی سے بیٹھ کر رائٹس لکھنا شروع کر دوں؟ میں اپنے بارے میں بہتر جانتا ہوں، یا جس نے مجھے بنایا ہے وہ میرے بارے میں بہتر جانتا ہے؟ وہ بتائے گا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کس لیے اس دنیا میں آیا ہوں، میں کیا کرنے آیا ہوں، کہاں جانا ہے میں نے۔ تو یہ میری حقیقت، میری روح ہے، اور خدا ہی بتائے گا کہ اس حقیقت کے ساتھ کیا کرنا ہے تو نے۔ تجھے جب بھیجا گیا ہے، انسان کو جو بھیجا گیا ہے، اس دنیاوی حد تک نہیں، انسان جب مر جائے تو ختم ہو جائے، نہیں، انسان کی اصل حقیقت تو، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ انسان تو صرف اس دنیا میں امتحانات پاس کر رہا ہوتا ہے، امتحانات پاس کر لے انسان تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ یہ جو چیز مرنے والی چیز ہے وہ یہ انسان کا بدن اور جسم ہے۔ اس کپڑے کو، اس جسم کو انسان اتار کر رکھ دے گا اس دنیا میں، جائے گا آگے، دوسرا جسم پہنے گا، دوسرا کپڑے پہنے گا۔ انسان اپنی روح کو لے کر آگے بڑھے گا۔ انسان کی روح اس دنیا میں رہنے والی نہیں ہے، انسان کی روح ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ٹھیک ہے انسان ازلی نہیں ہے، لیکن انسان ابدی ہے، انسان کے سامنے ابدیت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اگر جہنمی ہے تو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جنتی ہے تو انشاءاللہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔
تو انسان اپنا آپ کو پہچانے کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کیا ہوں. تو انسان کے لیے اب تک یہ واضح ہو گیا ہمارے لیے کہ میری حقیقت یہ جسم نہیں، یہ جسم تو تبدیل ہو رہا ہے لیکن میں تبدیل نہیں ہو رہا. جسم تو زمان اور مکان کے اندر محدود ہے، میں زمان اور مکان کے اندر محدود نہیں. میں اگر ایک کلی چیز کو جانوں، مثال کے طور پر میں یہ جان لوں کہ فلاں 100 سال بعد یا 1000 سال بعد فلاں دن اس ٹائم پر سورج گرہن ہوگا یا چاند گرہن ہوگا، تو کیا میں اس ٹائم کے اندر آج کے اندر محدود ہو گیا؟ میں نے تو 1000 سال بعد کے بارے میں آپ کو کہہ دیا، یا میں 1000 سال پہلے کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. یہ وہ جو منجم ہے یا وہ جو سائنسدان ہے وہ بیان کر سکتا ہے کہ 1000 سال پہلے کب سورج گرہن ہوا اور کب چاند گرہن ہوا. کیا اس کا آپ ٹائم کے اندر محسوس کر سکتے ہو؟ تو 1000 سال پرانے کی خبر، 1000 سال گزرے ہوئے 1000 سال پہلے کی خبر دے رہا ہے، وہ آنے والے 1000 سال بعد کی خبر دے رہا ہے. کیا اس کو ایک ٹائم کے اندر محدود کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایک ٹائم کے اندر اسے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ انسان تو یہ ہے کہ انسان کو کسی ٹائم کے اندر محدود اور محسوس نہیں کیا جا سکتا. انسان کی روح کی ایسی وسعت کہ انسان جانے تو 1000 سال پہلے کے بارے میں جانے تو 1000 سال بعد کے بارے میں ابھی سے بیان کر سکے. انسان کی روح تو زمان و مکان کے اندر محدود نہیں. وہ چیز جو زمان و مکان کے اندر محدود ہے، میں ابھی یہاں پر ہوں تو یہاں پر ہوں، وہاں پر نہیں جا سکتا. میں یہاں پر ہوں تو دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتا، میں یہاں پر ہوں تو دوسرے کلاس روم میں نہیں جا سکتا، میں یہاں پر ہوں تو یہاں پر ہوں. میں آج کے دن اس مہینے میں ہوں تو اسی مہینے میں رہ سکتا ہوں، پچھلے گزرے ہوئے ماہ شعبان میں نہیں جا سکتا، آئندہ آنے والے ماہ شوال میں نہیں جا سکتا. اسی ماہ رمضان میں ہوں تو ماہ رمضان میں ہی رہ سکتا ہوں. میں زمان و مکان کے اندر محدود ہوں. میرا جسم محدود ہے لیکن میری روح کے اندر محدودیت نہیں. میری روح یہاں بیٹھے سفر کر سکتی ہے، میری روح یہاں بیٹھے مکہ اور مدینہ کا سفر کر سکتی ہے، میری روح یہاں بیٹھ کر نجف اور کربلا کا سفر کر سکتی ہے، میری روح یہاں بیٹھ کر قم اور نجف کا سفر کر سکتی ہے، قم اور مشہد کا سفر کر سکتی ہے. تو یہ انسان کے لیے، ہمارے لیے اب تک یہ ثابت ہو گیا کہ میں صرف اور صرف یہ جسم نہیں. اسی چیز کی طرف آیت قرآنی نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ آیت قرآنی میں جو اشارہ کیا جا رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورہ فجر کی آیت 27ویں اور 28ویں آیت کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئن اپنے پروردگار کی طرف پلٹا. خدا نفس اور روح کا ذکر بیان فرما رہا ہے. یا دوسری آیت قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مر گئے، آپ انہیں مرے ہوئے نہ کہے شہید ہو گئے، آپ انہیں مرا ہوا نہ کہے کہ مر گیا تو بس ختم ہو گیا. قاسم سلیمانی کہ شہید ہو گئے تو بس ختم ہو گئے، شہید محسن حجاجی شہید ہو گئے تو ختم ہو گئے، شہید عارف حسینی ہے کہ شہید ہو گئے تو ختم ہو گئے، شہید سبت جعفر ہے کہ شہید ہو گئے تو ختم ہو گئے. نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اگر یہ لوگ شہید ہو گئے تو ان کو ایسا نہ سمجھے کہ ختم ہو گئے. بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ، وہ بھی زندہ ہے. جو چیز مرا ہے اور ختم ہوئی ہے وہ ان کا جسم ہے جو ختم ہو گیا ہے، ان کی روح زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے پاس وہ رزق لے رہے ہیں، وہ زندہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری ہدایت کر رہے ہیں، ہدایت کا وسیلہ بن رہے ہیں. ان کو آپ مردہ نہ سمجھے، یہ لوگ زندہ ہے. اسی طرح ایک اور دوسری آیت قرآنی میں کہ جس میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، انسان جب مرتا ہے تو انسان کے موت کے وقت انسان اللہ یتوفی الانفس،
خدا ہے جو انسان کی نفس کو پکڑتا ہے، گرفت میں لیتا ہے، اس نفس کو لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ انسان صرف اور صرف یہ جسم نہیں، یہ مادی جسم نہیں، بلکہ انسان نفس اور روح بھی رکھتا ہے۔ اب تک آپ کی خدمت میں یہ واضح ہو چکا کہ انسان کی حقیقت صرف اور صرف یہ جسم نہیں، انسان اس کے علاوہ روح بھی رکھتا ہے، اور انسانی روح مادی نہیں بلکہ انسانی روح مجرد ہے، یعنی مادی خصوصیات نہیں رکھتا۔ جب انسانی روح مجرد ہے، یہ مادی خصوصیات نہیں رکھتا، تب ہم ثابت کرتے ہیں کہ انسان کا روح کیسے مجرد ہے، کیوں مجرد ہے، کیوں انسان کا روح مادی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ انسانی جسم بلکہ تمام تر مادی چیزوں کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، آپ اس کے حصے کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ روح ایک ایسی چیز ہے، بلکہ مجردات جن میں سے ایک روح ہے، ہماری روح ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتے، جس کے آپ حصے نہیں کر سکتے، جس کے آپ پرزے نہیں کر سکتے۔ یہ موبائل ہے، یہ در دیوار ہے، یہ ٹیبل و کرسیاں ہیں جس کے آپ ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے، حصے کر سکتے، موبائل کے پرزے کر سکتے، لیکن انسانی روح ایسی چیز نہیں کہ جس کی تقسیم بندی کی جا سکے۔ تو بس یہ خصوصیت جو مادیات کے اندر منحصر ہے، صرف اور صرف مادی چیزوں میں پائی جاتی ہے، اور تمام تر مادی چیزوں میں پائی جاتی ہے، کوئی ایسی مادی چیز نہیں ہے جس کو تقسیم نہ کیا جا سکے۔ تو بس اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کو تقسیم کرنا ناممکن ہے، جس کو تقسیم نہ کیا جا سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز مادی نہیں، وہ چیز مجرد ہے۔ اور انسانی روح ایسی ہی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی روح بھی مجرد ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علم حاصل کر رہے ہوتے، تو یہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم کہاں جاتا ہے؟ کیا میرے دماغ میں جاتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہوتا کہ یہ علم جو میں حاصل کر رہا ہوں، یہ جو چیزیں سیکھ رہا ہوں، یہ جو چیزیں پہچان رہا ہوں، اگر یہ دماغ میں جاتا، یہ کسی جسم کے ایک دوسرے حصے میں جاتا، تو جسم کے مرتے ہی وہ علم بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ جسم کے تو وہ جسم جب تک ہے اس کے اندر وہ علم ہونا چاہیے۔ جب انسان مر جاتا ہے اور روح انسان کے اس بدن سے جدا ہو جاتی ہے، تو اگر وہ علم انسان کے جسم میں ہو تو آپ اس انسان کے جسم سے آپریشن کر کے اس کے دماغ کو اٹھائیے اور دوسرے زندہ انسان کے دماغ میں رکھتے ہیں۔ کیا ایسا کرنے سے اس زندہ انسان کے دماغ میں اس کے علم میں اضافہ ہو جائے گا؟ کیا ایسی چیز ممکن ہے؟ میں مردہ انسان، میت انسان کے آپریشن کر کے اس کے دماغ کو نکالوں اور دماغ کو نکال کے کسی زندہ انسان کے دماغ میں ڈال دوں، سر کے آپریشن کر کے اس کے اندر ڈال دوں، تو کیا اس زندہ انسان کے علم میں اضافہ ہوگا؟ وہ علم جو اس مردہ انسان کے پاس تھا وہ اس زندہ انسان تک منتقل ہو جائے گا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ایسی حقیقت ہے کہ جو انسانی جسم میں آ کے ذخیرہ نہیں ہوتی، انسانی جسم میں موجود نہیں ہوتی۔ ہاں، انسانی جسم وسیلہ تو بنتا ہے علم حاصل کرنے کا۔ میں آنکھ کے ذریعے دیکھ کر فلاں چیز کو، اس کے بارے میں علم حاصل کر رہا ہوتا ہوں، میں کان سے سن کر استاد سے فلاں چیز کے بارے میں علم تو حاصل کر رہا ہوتا ہوں، میں کھا کر ٹیسٹ کر کر فلاں چیز کے بارے میں علم حاصل کر سکتا ہوں۔ کوئی ایسا کھانا ہو جب تک میں نے نہ کھایا ہو، اس کو کھا کر میں اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتا ہوں۔ کوئی ایسی خوشبو ہو جس کو میں نے ابھی تک نہ سونگھی ہو،
اس کو سونگھ کر میں اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتا ہوں، لیکن کیا وہ علم میرے اسی جسم کے اندر ہی ہے اور یہی جسم کے اندر ہی وہ علم باقی رہ رہا ہے، یا نہیں وہ علم کا ذخیرہ کہیں اور ہے؟ یہ ہاتھ پیر، یہ دل و دماغ، یہ آنکھ اور کان، یہ صرف اور صرف وسیلہ بن رہی ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ علم اس مادی بدن میں ذخیرہ نہیں ہو رہا۔ علم ایک مجرد چیز، ایک ایسی چیز نہیں ہے جو دکھائی دے، ایک ایسی چیز نہیں ہے جو زمانہ مکان میں ہو، ایک ایسی چیز نہیں جو محسوس ہو، ایک ایسی چیز نہیں جو مادی ہو۔ جب علم مادی نہیں تو اس کا ظرف کیسے مادی ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ انسان کے اندر ایک دوسرا پہلو بھی پایا جاتا ہے جو اس جسم کے علاوہ ہے، کہ جو اس علم کے ذخیرے کا منبع بھی ہے۔ کہ علم اگر ہے، علم اگر پایا جاتا ہے، انسان اگر عالم بنتا ہے تو انسان کی روح میں یہ چیز ذخیرہ ہوتی ہے۔ علم آتا ہے تو انسان کی روح میں آ کر ذخیرہ ہوتا ہے۔ انسان کی روح عالم بن رہی ہے، انسان کا جسم عالم نہیں بن رہا ہے۔ ہاں، انسان اپنے اس جسم کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن انسان کا جسم عالم نہیں بن رہا ہوتا ہے، انسان کی روح عالم بن رہی ہوتی ہے۔ تو میں اگر دیکھ رہا ہوں تو یہ آنکھ نہیں دیکھ رہی، اگر میں سن رہا ہوں تو یہ کان نہیں سن رہا، اگر میں چکھ رہا ہوں تو یہ زبان نہیں چکھ رہی، اگر میں سونگھ رہا ہوں تو یہ ناک میری نہیں سونگھ رہی۔ یہ تمام تر چیزیں، آنکھ وسیلہ ہے، کان وسیلہ ہے، زبان وسیلہ ہے، ناک وسیلہ ہے، ہاتھ پیر وسیلہ ہے علم حاصل کرنے کے۔ علم خود ان کے ذریعے ہی حاصل نہیں ہوتا۔ یہی چیز صرف علم نہیں ہے کہ میں اگر کوئی مردہ انسان کے ہاتھ پہ کوئی گرم چیز رکھ لوں تو وہ اس گرماہٹ کو محسوس کر لے، گرماہٹ کے بارے میں علم حاصل کر لے۔ نا، مردہ انسان علم حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ روح نہیں رکھتا۔ جو انسان روح رکھتا ہے اس انسان، وہی انسان سے علم حاصل کر سکتا ہے، اور وہی انسان کی روح ہے اصل میں، حقیقت میں، جو اس علم کو حاصل کر رہی ہے۔ یہ ہاتھ پیر، یہ ناک کان، یہ تو وسیلہ بن رہی ہے، یہ ٹولز ہے، یہ ابزار ہے جو ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں ہوں، اور یہی ابزار اور ٹول کل کے قیامت کے دن میرے ہی خلاف گواہی دیں گے کہ اس انسان نے اس ہاتھ سے اس غلط کام کو انجام دیا، اس پیر سے اس غلط جگہ پہ گیا، اس آنکھ سے اس غلط چیز کو دیکھا۔ یہی ابزار اور ٹولز کل کو قیامت کے دن میرے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ اگر یہی چیز میں ہوتا تو میرے خلاف گواہی نہ دیتے۔ یہ کل کو آ کے میرے دادگاہ الہی میں جب الہی کورٹ قائم ہوگی اور مجھے اس کورٹ میں حاضر کیا جائے گا تو یہی ہاتھ پیر ہی میرے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ تب کون ہے جو اس گواہی کو جھٹلا سکے؟ میں کیسے اسی ہاتھ پیر کی گواہی کو جھٹلا سکوں گا؟ نہیں جھٹلا سکوں گا۔ اسی طرح انسان کے روح اور جسم میں ایک رابطہ ہوتا ہے کہ روح بھی جسم پہ تاثیر رکھتا ہے، جسم بھی روح پہ تاثیر رکھتی ہے۔ جیسے کہ انسان، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چائے کا عادی ہے، اگر کسی دن چائے نہ پیے تو اس کے سر میں درد ہوتا رہے گا، وہ کلاس میں بیٹھ کر صحیح طرح سن نہیں پائے گا، صحیح طرح دیکھ نہیں پائے گا، اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا۔ آفس جا رہا ہے تو آفس میں جا کر مزہ نہیں آ رہا ہوگا، جب تک چائے نہیں پیے گا تب تک مزہ نہیں آئے گی۔ تو یہ ہو گیا ہے کہ انسانی روح کام نہیں کر پا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی جسم آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ تو یہی جسم، اس کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹولز، ابزار و وسیلہ ہے۔ جس طرح اگر میں پین کو استعمال کر رہا ہوں لکھنے کے لیے، اگر میری پین نہ لکھ رہی ہو، اس کے اندر انک ختم ہو گئی تو میں کیسے لکھوں گا؟ پین نہیں لکھ رہی، میں لکھ رہا ہوں، لیکن پین تو ابزار و وسیلہ ہے، ٹولز ہے۔ اگر یہ ٹول میں، اس ابزار میں، اس کے اندر انک ہی نہ ہو تو میں کیسے لکھ سکتا ہوں؟
اسی طرح اگر انسانی جسم میں طاقت نہ ہو، توان نہ ہو، تو انسانی روح کیسے رات کو نماز شب کے لیے اٹھ سکتی ہے؟ میں اگر رات کو جلدی نہ سوؤں، فجر سے پہلے اٹھنے کی کوشش نہ کروں، تو کیسے نماز شب پڑھ سکتا ہوں؟ کیسے فجر کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اگر رات لیٹ سونے کی عادت ڈال دی میں نے جسم کو، تو یہی جسم مجھے منع کرے گا فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے کہ نہیں سوتے رہو، ابھی تو تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی، ابھی تو تم سوئے ہو۔ تو اس لیے ہم نے کیا اپنی روح کی بلڈنگ کرنی ہے، اپنی روح کو پاورفل بنانا ہے۔ اس روح کے پاورفل بنانے کے لیے ایک راستہ اس جسم کو پاورفل بنانا ہے۔ ہم بالکل جائیں گے، کلب جائیں گے، باڈی بلڈنگ کریں گے، لیکن باڈی بلڈنگ کا ہدف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو صرف خوبصورت بنائے۔ باڈی بلڈنگ کا ہدف یہ ہے کہ میرا جسم مضبوط ہوگا تو اس جسم سے میں کام لوں گا اپنی روح کو پروان چڑھانے کے لیے۔ میں ضرور باڈی بلڈنگ جاؤں گا، میں ضرور جاؤں گا کراٹے سیکھوں گا، میں ضرور جاؤں گا کونگ فو سیکھوں گا، میں ضرور جاؤں گا مارشل آرٹس سیکھوں گا، میں ضرور جاؤں گا ورزش کروں گا روز۔ کیوں ورزش کروں گا؟ کیوں اپنے جسم پر اتنا ٹائم لگا رہا ہوں؟ ہاں بالکل ٹائم لگانے کی ضرورت ہے، جسم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہی جسم مجھے کل کو کام آئے۔ اگر میں روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں تو کمزوری کا احساس نہ کروں، رات جلدی سو سکوں تاکہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکوں، رات جلدی سو سکوں تاکہ سحری میں اٹھ سکوں، سحری کر سکوں تاکہ روزہ رکھ سکوں۔ میں نے اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے، یہی جسم میرا وسیلہ ہے۔ اگر میرے پاس یہی ایک کپڑا ہے تو میں اسی کپڑے کو صاف ستھرا سنبھال کے رکھوں گا، تاکہ اس کی کپڑے کو میں نے کل کو بھی استعمال کرنا ہے۔ اگر میں نے اس جسم کی حفاظت نہیں کی تو کل کو میں اس جسم کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ یہی جسم اگر میرے پیر میں چوٹ لگ گئی، یہی میرے پیر میں نے ورزش نہیں کی اور میرے زانوں میں درد ہونا شروع ہو گئے، تو کل کو میں کیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں گا؟ میں مجبوراً مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے جسم کا بھی خیال کروں، لیکن اتنا نہیں کہ پوری زندگی، پورا ہدف اور پورا ٹارگٹ انسان اپنا جسم بنا لے نا۔ یہ اس کو اتنا اس کا خیال رکھے، اتنا دیکھ بھال کرے، اتنی بلڈنگ کرے کہ اس کے لیے وسیلہ تیار ہو جائے، ٹولز تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے کہ اب روح اس سے کام لے سکے۔ میں نے اگر کتاب پڑھنی تو پھر کتاب پڑھنے کے لیے صبح کے ٹائم اٹھوں، فریش ہوں، اور اس فریشنس کے ساتھ لیکچر سن سکوں، کتاب پڑھ سکوں۔ جب صبح اٹھ رہا ہوں اور فریش ہی نہیں ہوں، 12 بجے دن کے صبح کے ٹائم جو سحری کا ٹائم تھا، سحر والا ٹائم تھا، فجر کا ٹائم تھا، وہ مجھ سے مس ہو چکا ہے۔ بہترین ٹائم تھا پڑھنے کا، مطالعہ کا، سننے کا، وہ سب مجھ سے مس ہو چکا ہے۔ تو اب میں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، میں کتاب پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، تو میری روح تیار نہیں ہوگی ان کاموں کے لیے۔ اس جسم کو میں استعمال کروں گا تاکہ بہتر طریقے سے اپنی روح کو پروان چڑھا سکوں۔ تو یہ انسان کا جسم انسان کا مرکب ہے، انسان کا وسیلہ ہے۔ جس طرح انسان کے پاس مختلف گاڑیاں ہو سکتی ہیں ایک جگہ تک جانے کے لیے، جتنی بہترین گاڑی، جتنا تیز چلنے والی گاڑی، اس میں ایسی بھی چلتا ہو، کتنا میں آرام سے اس مقصد تک، اس جگہ تک جہاں تک جانا چاہ رہا ہوں وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ انسان کا جسم بھی اسی طرح ہی ہے، جتنا ہی انسان کا جسم تیار ہوگا، ہموار ہوگا، اتنا ہی میں آرام سے فوراً سے اس مقصد تک جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس کمال تک جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، پہنچ سکوں گا۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے، انسان کی روح، اور انسان اپنے اس روح کو پروان چڑھانا ہے ہمیں۔ جسم تو ختم ہونے والی چیز ہے، اصل حقیقت یہ انسان کی روح ہے، یہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، یہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ قیامت میں برزخ میں رہنے والی چیز ہے۔ تو عقل مند انسان اس روح کے بارے میں فکر مند ہوگا، اس روح کے بارے میں سوچے گا کہ میں اس روح کو کس طرح تربیت کروں کہ میں ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں گھاٹے میں نہ رہوں، نقصان میں نہ رہوں۔ اگر کسی نے اپنے جسم کی تربیت صرف کی، اپنے جسم کی صرف بلڈنگ کی، انسان کا جسم تو خاک میں جا کے مل جائے گا۔ 30 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، بالآخر انسان کے جسم اسی خاک میں جا کے ملنا ہے۔ انسان کا جسم کو راکھ ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ انسان کی روح ہے جو باقی رہ رہی ہے۔ اس کے بارے میں نے سوچنا ہے، اس روح کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں۔
اس روح کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہوں، کیسے پروان چڑھا سکتا ہوں، اور اس کے پروان چڑھانے کے بارے میں کون مجھے کہے گا، کون مجھے سکھائے گا، کون مجھے بتائے گا؟ کیا میں اپنے بارے میں خود کہہ سکتا ہوں کہ میری روح کے پروان چڑھنے میں کیا چیزیں میرے فائدے میں، کیا چیزیں میرے نقصان میں ہیں؟ یا وہ بتائے گا جس نے اس روح کو بنایا ہے، اس روح کے کمال تک پہنچنے کا اس نے پورا سلیبس دے دیا ہے، پورا ایک نقشہ دے دیا، میپ دے دیا، اسلام کا دین بیان کر دیا ہے کہ یہ مکمل دین ہے، اس کے اوپر عمل کر لیا تو تم مقصد تک پہنچ جاؤ گے، تم کمال تک پہنچ جاؤ گے۔ خدا متعال تو ہمیں توفیق دے اس اسلام کے سلیبس پر عمل کرنے کی، کہ ہم اس پر عمل کر کے اپنے اصلی مقصد تک، اپنے اصلی غایت تک ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ آخر میں خدا متعال سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے جسم کو بہترین طریقے سے استعمال کر اپنے روح کو کمال کے منازل تک، اپنے روح کو کمال کے درجات تک پہنچا سکے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل